اس مدرسہ معروف امداد میں خصوصاً آج حکومت گرین لینڈ جنات جتنے بھی ہیں اور جن کی حکومتیں ہیں ان سب کا اور تمام انسانوں کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے زندہ اور مردوں کا، جو مالک ہے زمین و آسمان اور ان کے بیچ جتنے بھی خزانے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 دن سے ہم ایک موضوع پہ چل رہے ہیں اور موضوع کا نام ہے عقل اور جہل۔ تو سوال یہ ہے کہ عقل ہے کیا؟ کیا عقل ہم کو دکھتی ہے؟ اکثر بچپنے میں لوگ مذاق کہا کرتے تھے کہ عقل بڑی کی بھینس۔ بولے کیوں بھائی؟ کہ بھینس دکھتی ہے، عقل دکھتی نہیں مجھے اس لیے۔ تو یہ اتنی پوشیدہ چیز ہے لیکن اتنا ظاہرہ بھی ہے، شاید ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ذرا غور کرتے کہ عقل بھی دکھتی ہے عقل والوں کے لیے۔ کبھی دیکھا اس پیڑ کو جو بنا پھلوں کا ہوتا ہے، تنا رہتا ہے جیسا کوئی گھمنڈی، اترایا ہوا، اترامڑا، غرور میں، یعنی وہ جہل ہو گیا۔ اور جیسے ہی خداوند قدوس نے اس کے لیے پھل ڈال دیے تو وہ جھک گیا۔ اس کو عقل آ گئی کہ مجھے اپنے رب کا سجدہ کرنا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ وہ جو پھل لگے تو اس کے وزن جھک رہا ہے، بلکہ وہ خدا سجدہ کر رہا ہے کیونکہ اس میں عقل آ چکی ہے۔ یہ دکھی بات اب کوئی ہے نہ ہو تو آج جا کر دیکھنا، اس پیڑ کو دیکھو جس میں پھل نہیں ہے اور اس کو دیکھنا جس میں پھل آ چکے ہیں۔ یعنی عقل کیا ہے؟ وہ ایسا پھل ہے جس کو ملتے ہی وہ اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے اور شکر سجدہ کرتا ہے۔ یہ عقل ہے۔ اور جہل کیا ہے؟ جہل وہ ہے کہ وہ تنی رہتی ہے، گھمنڈ ہوتی ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی یہاں پر ہے ہی نہیں۔ عقل کے بارے میں ہم آپ سے برابر باتیں کر رہے ہیں کہ عقل کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا عقل ہے تو علم ہے، علم ہے تو وہ نبی قریب پہنچ گیا، جو نبی قریب پہنچ گیا وہ خدا قریب پہنچ گیا، اور جو خدا قریب پہنچ گیا وہ جنتی بن گیا۔ یعنی کہ عقل ہے تو وہ مومن بھی ہے، وہ اللہ والا بھی ہے اور وہ نبی والا بھی ہے۔ اور اگر عقل نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، چاہے وہ جتنے بھی کام کر لے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ یہ صرف مشقت کرنے والا ہے۔ اور مشقت تو ہر فرقے میں ہے، ہر مخلوق میں ہے۔ اب مخلوق کی بات آتی ہے تو ہم دیکھیں کہ جس کی عقل کی بات کر رہے ہیں، جس علم کی بات کر رہے ہیں کہ آخر ہے کیا وہ؟ تو خداوند قدوس نے علم کو یعنی عقل کو 2 حصوں میں رکھا ہے۔ نمبر 1 حصہ وہ علم جو مخلوق کے لیے ہے، یعنی یہ مخلوق انسان، مخلوق جنات، مخلوق شیطان، نہ جانے کتنی مخلوق ہے، ان کے لیے ہے، اس کو مخنوس کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے مخنوس۔ اور یہ علم ایسا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ان کی مخلوق کے اندر جو دانشور ہیں، دانشتہ لوگ ہیں، یا ہندوؤں میں جو جوتش ہیں یا ان کے بڑے پنڈت ہیں، ان کو اس کا علم ہوتا ہے، مخلوق کا علم۔ اور ایک دوسرا علم ہے، اسے مخنون کہتے ہیں۔ مخنون وہ علم ہے، وہ عقل ہے جو وہ خود خدا کے پاس ہے، جس کو ہم علم الہی بھی کہتے ہیں۔ بس آپ کو واضح ہو گئی، یہ علم ہے۔ اب علم کی باتیں ہو رہی ہیں، عقل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ہمارے حافظ جی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 20 تک پڑھی، تھا اس پہ ڈالتے روشنی کہ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ پہلی آیت تو الف لام میم ہے، جس کا مطلب خدا ہی جانتا ہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا یہ جو 1 سے لے کر 20 تک آیتیں ہیں، ان کے میں 3 حصے دیکھے ہیں۔
یعنی کہ یہ جو 2 رکوع پڑھے ہیں اس میں 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کا. کون سا ہے؟ 3 سے لے کر 5 تک کا. یعنی یہ دکھا رہا ہے یہ کٹر اور مکمل اور مسلم ایمان والے لوگ ہیں. یہ کیسے ہیں؟ یا کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، اللہ قریب کون ہے؟ وہ قریب ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈر اور خوف رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سیدھا راستہ دیا ہے. جس کو سیدھا راستہ مل گیا یعنی وہ عقل والے ہو گئے. اب آگے بڑھے آیت نمبر 6-7 دیکھتے ہیں. اس میں دیکھا یہ کٹر منافقین ہیں، کافر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قطعی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تم ان کے لیے کچھ بھی کوشش کر لو. یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. اور خدا خود کہہ رہا ہے ہم نے ان کے کانوں میں ٹھیٹ ڈال دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں. اب یہ سمجھنے والا نہیں ہے، تم چاہے ان کے لیے جتنی بھی کوشش کر لو. اور آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 سے 10 کو دیکھتے ہیں. اے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو تم کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اللہ کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ان میں اللہ کا خوف و ڈر قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ اپنے کو دے رہے ہیں. اور ہم نے ان کے لیے ایک روک ڈال دیا ہے جو یہ پال رہے ہیں، اور ہم نے ان کو اور بڑھا دیا ہے تاکہ یہ پورے کے پورے گمراہ ہو جائیں. یعنی کہ پہلی آیتوں میں عقل آ گئی، دوسری میں جہل آ گیا. یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تم کسی بھی آیت کو لے لو، خدا نے ہم نے کہا تھا کہ لگ بھگ 300 بار عقل اور جہل کا ذکر کیا ہے، لگ بھگ برابر ہی کیا ہے. شاید 19 اور 20 ہو سکتا ہے. جو عقل ہے، اب عقل والے کون ہیں؟ کیا عقل دیکھ کر آتی ہے یا سن کر آتی ہے؟ یہی بہت بڑی بات ہے. ایک وہ فرقہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں سنا اور ایمان لیا، ان کی عقل آ گئی. اور ایک وہ ہیں جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد میں عقل کی باتیں کرتے ہیں. تو اگر میں اس میں دیکھوں تو اس میں ہم سے بھی آگے کون نکل گیا؟ سورہ جن کو دیکھو کہ اے نبی، تمہارے اس قرآن کا پڑھنا سن کر کچھ جنات تم پر ایمان لے آئے. ٹھیک، صرف سنا اور ایمان آ گیا، سمجھا نہیں، دیکھا نہیں. تو کون ہوا؟ جناتوں نے اس قرآن کو اپنے اندر اتار لیا. قرآن نے جو لکھا تھا اور اپنی قوم کے پاس گیا اور فرما دیا کہ ہم نے آج ایک بہترین قرآن سنا ہے، ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جس کے اندر ایک خدا کے بارے میں ہے، اس کی اطاعت کے بارے میں ہے. یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں اس کو بند کر دیا جائے. تو وہ جو جنات تھے وہ کتنے اچھے تھے، وہ کتنے عقل تھی کہ سنا اور ایمان لیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ بھائی پہلے ہم دیکھ لیں، جیسے نبی وقت میں تمام صحابوں نے دیکھا ہے جو ان کو نبی کو وقت دے اور وہ دیکھ کر ایمان لائیں گے. تو کتنا فرق ہے ان کے اندر ان کے اندر. یہ تو ایمان جو ہے، عقل جو ہے، عقل کامل کب ہوتی ہے؟ جب انسان سن لے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور اس پر ایمان لے آئے. وہ نمبر 1 پر آتے ہیں. اور نمبر 2 پہ وہ آتے ہیں جو آزماتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا میں دیکھوں کہ اس نے اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کہ میں اکیلا عمل کرنے والے میں ہو رہا ہوں. تو یعنی کہ وہ عقل ان کی بھرپور نہیں ہے. عقل تو ہے لیکن کمزور ان کی عقل ہے. تو عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے باتوں کو اور ان کی حدیثوں کو اور ان کے روایات کو صرف سن لے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. وہ عقل والے ہیں. اور اس کے باوجود میں نے دیکھا، اب جہل کی بات کریں کہ سب کچھ دیکھا لیکن پھر بھی وہ ایمان لا رہیں گے. جب تک میں آپ کو مثال نہیں دوں گا آپ کو مزہ نہیں آئے گا. ایک مثال دے دی. دوسری مثال جہل کیا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا ہے اور فرماتا ہے اے نبی ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں. تو نبی خوش ہو گئے
لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے. یعنی کیا شرط ہے؟ شرط یہ جو صفا مروہ پہ چاند دکھ رہا ہے اس کو اب 2 ٹکڑے کر دیجئے، آپ ایمان لے آئیں گے. نبی نے کہا ٹھیک ہے. نبی نے دل میں سوچا، خدا سے دعا کری اور انگلی کو اشارہ کر دیا، چاند ٹوٹ گیا. چاند ٹوٹا ایسے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی الگ ہو گئی ہیں، یعنی دونوں بیچ میں آ گئی ہیں. اس سے بڑا کچھ اور ہے. جب دیکھ لیا ابو جہل نے تو کیا کہتا ہے کہ ابھی ہمارے تمام ساتھی رات گئے ہوئے ہیں، ذرا میں ان کو اکٹھا کر لوں، سب کو اکٹھا کر کے پھر آپ پر ایمان لاؤں گا. چنانچہ وقت بھی آ گیا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بولا کیا تم نے دیکھا کہ آج چاند جو تھا شک ہو گیا؟ سب نے کہا ہاں ابو جہل میں نے دیکھا. کہے واہ 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 واہ، آج تو محمد نے سب پر جادو کر دیا. نعوذ باللہ. دیکھا آپ نے، اس شخص نے دیکھا پھر بھی وہ عقل لایا. تو کون کہا؟ اسی لیے ابو جہل اسی کا یہ کہ جہلوں کا باپ ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے یہ. تو خدا سے یہ دعا کرنا کہ خدا ہمیں اس کے آس پاس رکھنا مولا، ورنہ ہم کہیں بھی منہ دکھا کر لائق رہیں گے. تو یہ عقل ہے اور جہل ہے، دونوں مثال پیش کر دی. اور بات کروں عقل کے بارے میں کہ ایک واقعہ ایسے بھی ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ مدینے کے اندر اچانک زمین تھرتھرانے لگی، ہلنے لگی. تو لوگ نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے، زمین ہل رہی ہے. تو آپ نے کہا کہاں؟ آپ نے ہاتھ رکھا زمین پر اور کہا اے زمین تھم جا، میں ہوں ابو تراب. زمین تھم گئی. تمام مشرکین جو دیکھ رہے تھے وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو میں نے دعا کی تھی اپنے بھگوانوں سے، اپنے خداؤں سے تو رک گئی ہے. دیکھو عقل یہاں پر یہ جیسے یہ کہا کچھ ہی پل گزرے ہوں گے، جس خطے وہ کھڑے تھے وہ زمین ہلنے لگی. اب یہ گھبرا اور چیخے اے نبی مجھے بچا لیے، مجھے بچا لیے. پھر آپ نے وہی کیا، اپنا ہاتھ رکھا، کہا اے زمین تھم جا، میں ہوں ابو تراب. تو یہ وہ نبی ہیں. عقل دیکھو انہوں نے بھی دیکھ کر ایمان نہیں لائی ہے. عقل والوں کے لیے کیا نشانیاں تھی، نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی جہالت پر کام ہے. وہی ہم نے کہا یہ جو جنگ چل رہی ہے عقل اور جہل کی، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اور قیامت آنے کے بعد یہ جنگ چلتی رہے گی. لیکن فتح کس کی ہونی ہے؟ فتح اس میں عقل والوں کی ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم بات کر رہے ہیں عقل بارے میں کہ ہم نے کہا تھا کہ خدا نے عقل کیسے بنایا اور جہل کیسے بنایا. ہم آگے بات کی کر رہے ہیں کہ عقل کو اللہ سپاہی دے رکھے ہیں. تو ہم نے پچھلی 2 تقریروں میں 10 اور 10 20 سپاہی بتائے تھے. 10 20 جو تھے وہ عقل کے تھے اور 20 تھے جہل کے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ خدا نے عقل کو کیا دیا اور جہل کو کیا دیا. تو عقل کو دیا آج ترتیب سے علم دیا، تو جہل کو کیا دیا؟ دشمن دہی دے دی. بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہے ہیں. یہ اللہ نے عقل کو خاموشی دی تو یہ ہرجا گوہی پہ آ گئی ہے، یہ کہیں بیٹھ سکتے نہیں، یہ ہمیں چلانے والوں میں سے ہیں یہ. پھر عقل کو کہا قبولیت تو ان کو کہا سرکشی. بالکل اپوزٹ ہے، یہ سرکشی کریں گے، قبول کریں گے. آگے بڑھے کہا تسلیم تو کہا شک کریں گے ہم تم پر. یعنی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ شک کی، دشمن بے ادب ہوئی کی، سرکشی کی، یعنی کہ یہ سب جہالت کی نشانیاں ہیں. اگر تم یہ کر رہے ہو تو اس کو ہاتھ سے چھوڑ دو. شک کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، ہردا گوئی کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. خدا منع فرما رہا ہے، تمہارے کو بانٹ رہا ہے کہ تم اپنے کو کس حصے میں رکھنا چاہتے ہو. خدا آگے بڑھتا ہوں بولتا ہے کہ تجھے صبر دیا، اس کو عقل کو، تو یہاں کیا لے دیا؟ یہ بے صبری، بے قراری لے دی ہے. بالکل صبر ہی نہیں آ رہا، بے قرار ہے، میں کیا کروں میں کیا کروں. اور صبر کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے. آگے بڑھے یہاں کیا درگزر کہ کوئی بات ہو چھوڑ دو ادھر، یہ نہیں ہم اس پہ کیا کریں گے، اس کو ہم فخر کریں گے اس پہ، یہ نہیں یعنی گھمنڈ کریں گے، نہیں یہ کام غلط ہوئے گا.
تو دونوں میں بہت ڈفرینسز آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں تو کہاں یہاں استغنا ہے تو یہاں پر یہاں پر فقر آ گیا, انتقام آ گیا. یہاں تدبر ہے تو سہولیت آ گئی. یہاں حفظ ہے تو یہاں نسیان آ گیا. یہاں مہربانی آ گئی. تو بولا یہاں کیا کر رہا ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بالکل خلاف ہے. اگر عقل والے مہربانی کریں گے تو یہ بولتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں, کیا کرنا, بھڑ میں جائے, ہم بھلے ہمارا گھر بھلا. کی سوچتے ہیں آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے ہمارے بھائی بہنیں تو یہی کہتے ہیں ارے ہم بھلے میرا گھر بھلا. یہ بات بھی غلط ہے. مہربانی کرنا سیکھو کیوں اللہ سب سے بڑا مہربان ہے گا. تو یہ جو عقل کی ہم باتیں کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, عقل یہ ہے, عقل وہ ہے, تو عقل جس کے پاس ہے وہی مومن ہے. جس کے پاس عقل مومن نہیں ہے, نبی خود فرما رہے ہیں کہ دنیا کے لیے محنت کرنا, دنیا کو پانا کیا ہے, جہل ہے, جہالیت ہے, اور آخرت کو پانا کیا ہے, عقل ہے. واقعہ بھی آتا ہے جب ابراہیم صاحب نے بیٹے اسماعیل سے فرمایا, کیا فرمایا, اے بیٹا ابراہیم میری بات سن لو, کسی کی دولت دیکھ کر اپنا صبر مت کھونا. کیا فرما رہے, کسی کی دولت دیکھ کر, ملکیت دیکھ کر تو اپنا صبر مت کھونا. اور اگر تمہارے اندر کوئی کمیاں رہ گئی ہیں کوئی چیز کھانے پینے میں تو کبھی خدا کا شکر نہ چھوڑنا. یعنی جس نے بھی سب چھوڑا تو کیا ہو گیا, وہ تو جہل بن گیا. جس نے شکر چھوڑا کیا جہل بن گیا. یہ عقل مندوں کی شانی ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اپنا جو عقل والے جو ہے کبھی بھی سب نہیں چھوڑنے والے ہیں اور کبھی شکر چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ ان کی نشانیاں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آ گئی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں کہ کیا واقعہ ہے ابراہیم السلام کا. تو میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام تو جب سے پیدا ہوئے سوائے بیچارے نے صبر سے ہی کام لیا گا. جیسے دنیا تشریف لائے تو اس وقت کے بادشاہ نمرود نے آپ کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ان کے والدین نے ان کو تندور چھپا دیا, اس کو نکال لیا. تندور بھی ایسا کہ چھپا کے رکھا ہے, اس کو تھا کہ صبح جاؤں گا اس کو نکال لوں گی میں. یہ دیکھیے امتحان دیکھیے ان کا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے نمرود سے بچانے کے لیے کیا کیا, ایک تندور چھپا دیا کہ یا کس شک نہیں جائے گا اور صبح ہونے کے پہلے میں اس کو نکال لاؤں گی میں. یہ لیکن اتفاق دیکھو کہ جب ان کی والدہ بھاگی صبح تو دیکھا تندور تمہارا جل چکا ہے. تندور تو روشن ہے وہاں پر. یہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں میرے بیٹے کیا ہوگا, لیکن اس نے صبر رکھا کہ خدا کی امان میں تھا تو اس کی حفاظت خدا کرے گا, اور اگر میرے منہ سے نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ زندہ ہو تو مار دیں گے دشمن بھی. صبر سے کام لیا, انتظار کیا کہ کب یہ یہاں جائے, اور یقین جانا ایسی ہوا جیسے تندور والے وہاں سے ہٹ گئے اپنی روٹیاں پکا کر کے یہ جاتی ہے کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاتھ ڈالا تو دیکھا ہے ابراہیم صاحب جو مسکرا رہیں گے. دیکھا اپنے صبر. اگر ان کی والدہ نے صبر نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا جی. اس لیے کہا کہ صبر مت چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور شکر مت چھوڑنا. ابراہیم علیہ السلام جہاں پلے ان کے والد تھے ہی نہیں, انتقال فرما گئے تھے. جس گھر میں پلے وہاں اتنی بت پرستی پوچھو مت. یہ صبح سے لے کر شام تک بتوں کا بننا تھا. آپ سمجھاتے بھی تھے کہ دیکھو بھائی یہ خدا ایک ہی ہے. بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے. آخر انہوں نے جو حق کردہ کر دیا اس کے خلاف میں آواز بلند کر دیا آپ نے کہ نہیں یہ گناہ ہے. جب نمرود کو یہ بات معلوم پڑ گئی کہ یہی شخص ہے جو ہمارے خدا کو برا فرما رہا ہے, برا کہہ رہا ہے, تو اس نے کہا اس کو وہ سزا دوں گا جو سب دیکھیں گے تاکہ کوئی دوسرا ابراہیم بن نہ پائے. چنانچہ اس نے اپنے تمام عالموں کو اکٹھا کیا, بولے کوئی ایسی تصویر بتاؤ مجھے کہ جس میں لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں. بولے ہاں ایک ایسی ہے. بولے کیا ہے, کہ ایک ایسی آگ جلاؤ کہ جس میں اگر چڑیا پرواز کر جائے تو وہ بھی اس پہ گر پڑے اس میں سے. یہ چنانچہ ایسی ہوا
راوی کہہ فرماتا ہے کہ کتنے دن تک اس آگ کو جلایا گیا انگاروں کو کہ وہ سزا دی جائے گی. جب دیکھا کہ بالکل انگارے سرخ ہو چکے ہیں تو لو ابراہیم کو جب آپ کو لایا جا رہا تھا تو فرشتہ جو ہوا کا تھا اس نے کہا ابراہیم السلام علیکم، اگر آپ مجھے حکم کر دیں تو میں ابھی اپنی ہوا سے آگ کے انگار کو ختم کر دوں گا، بجھا دوں گا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے نہیں، مجھے میرے خدا بھروسہ ہے، وہ کرے، آپ مت کرو. دیکھو یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقل والوں کی بات ہے. آگے بڑھے تو دیکھا ایک فرشتہ اور ملتا ہے جو بارش کا تھا، بولتا ہے ابراہیم السلام اگر آپ کہو میرے ہاتھ میں خدا بند قدوس نے بارش کی باغ دوڑ دی ہے، اگر آپ کہیے تو میں اتنی بارش کروں سب پوری آگ بجھ جائے گی. تو آپ نے نہیں، مجھے اپنے خدا کی مدد چاہیے. آگے بڑھ گئے، دیکھو یہ عقل والے ہی ہے. آگے بڑھے ایک اور فرشتہ ملتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ فرمائیے تو میں اس کو ختم کر دوں گا. نہیں، جو کرے میرا رب العزت کرے گا. اس کا انجام کیا ہوا کہ جیسے ہی آگ کو گرایا گیا تو ہوتا کیا ہے، دیکھا پوری آگ جب پھول بن جاتی ہے، پوری آگ پھول بن گئی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن جیسے پیدا ہوئے تو بھی آگ اور جوانی بوئے تو بھی آگ، لیکن دونوں جگہ پر آپ کا صبر تھا اور شکر تھا کہ شکر ہمارے خدا کا ہے اور صبر جو ہے ہمارے خدا کا دیا مجھے گا. تو وہ لوگ جو عقل والے لوگ ہیں وہ نہ تو صبر چھوڑ سکتے ہیں اور نہ شکر چھوڑ سکتے ہیں. اکثر ہم اپنے گھر میں کچھ بیماری آ گئی، تکلیفیں آ گئی، گھبرا جاتے ہیں اور فور بکتے ہیں، چلاتے ہیں کیا کروں. اس کے مطلب ضرور ہم اپنے پیغمبروں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہمارے صبر نہیں ہے، جبکہ اس وقت ہم کو صبر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو ہم جو بات کریں گے وہ بات اپنے میں گزر رہی اس کی بات کریں گے. تو عقل والے وہ لوگ ہیں تو جتنا برا وقت آ جائے، چاہے ان کی ماں کے بارے میں ہو، چاہے ان کے باپ کے بارے میں ہے، چاہے اولاد کے بارے میں ہو، وہ اپنا سبق ختم کرنے والے نہیں ہے. یہ ہے عقل والے لوگ. یہ جاہل کون ہے؟ کچھ تکلیف آئی، نوز باللہ خدا کو برا کرنا چھوڑ کر دیا، کون ہے؟ وہ جاہل لوگ ہیں. ہم اپنی باتوں میں آپ سے برابر کر رہے ہیں عقل و جہل. اب میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آج جو 4 محرم کی شب لگ چکی ہے، آج وہاں کیا ہو رہا ہے ان کربلا والوں کے ساتھ میں. آج 4 محرم اور آج جانو کہ تقریباً 1-2 ہزار نہیں، کل تک تو 31 تھی، آج 47,000 کی فوج اکٹھا ہو چکی ہے. آج کے دن یزید نے 3 لشکر بھیجے. ایک لشکر تھا نعمان کے اختیار میں جو 6,000 کا تھا، ایک عبداللہ خان تھا وہ 4,000 تھا، یہ کہ جا کے تم کو ختم کرنا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے اس جاہل کا، اس جہل کا، کہ عقل ختم کر دو. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہل جو ہے، جہالیت جو ہے عقل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ویسے پڑی ہوئی ہے جیسے کہ زندگی پیچھے موت پڑی ہوئی ہے، کہ کوئی موقع جو ہے خالی ہاتھ جان چاہیے، جیسے موقع پڑے اس کو دبوچ لو. تو آج اگر ہم بات کریں ان عقل والوں کے بارے میں تو بہت مزہ آئے گا. جب میں نے دیکھ لیا کہ جہل جو ہے اپنا فن پھیلا رہی ہے تو عقل بھی کم نہیں تھی. عقل نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس وقت صبر کے اور شکر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا ہتھیار ہو سکتا بھی نہیں ہے. تمہارے پاس لاکھوں فوجیں ہیں، ہمارے پاس صبر اور شکر ہے اور انشاءاللہ سے فتح ہوں گے. اور یہ کر کے دکھایا. اور اللہ والے ڈرتے کسی سے بھی نہیں ہیں. عقل والے ڈرتے صرف ہیں تو خدا ڈرتے ہیں. اللہ والے ڈریں گے تو صرف ڈریں گے کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. یعنی اگر ذرا سا گناہ کا بھی ان کو اندیشہ ہوا کہ اللہ پاک ہم اس پہ اب رہ نہیں پائیں گے تو وہ ڈرتے خوف سے کہ اے خدا ہم کو اس سے بچا لے. اور جو جاہل ہے وہ کہتے گناہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ہماری فطرت میں ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں جناب حبیب ابن مظہر بات کرتے ہیں جو خود شہید ہوئے صحابہ تھے، نبی کے بہت بڑے صحابہ تھے، کہ جب وہ کوفے میں تھے تو ان کو ایک قاصد سے خط ملا. تو خط پڑھا تو دیکھا خط حسین کا ہے
تو اس میں لکھا ہوا ہے خط میں، اے حبیب ابن مظاہر تم فوراً آ جاؤ، ہم کربلا آ چکے ہیں گے۔ جیسے انہیں دیکھا خط پڑھ کے تو ہاتھ میں ان کا پیالہ تھا، جس کا خیزاب کا، تو پیالے کو انہیں پھینک دیا اور بولے اب تو ہم اپنے خون سے اپنے بالوں کو رنگیں گے۔ یہ ہے اللہ والے، یہ عقل والے ہیں۔ جاتے ہیں بہت تیزی سے اپنے گھر پہ، تو جیسے گھر میں گھسے تو دیکھا ان کا چچا زاد بھائی وہاں موجود ہے۔ سمجھ گئے یہ تو ضرور دشمن ہے حسین کا، یہ تو پکا دوست ہے ابن زیاد کا، ضرور کچھ تھا لینے آیا ہے کہ کہیں حبیب ابن مظاہر جو ہے کہیں ہمیں غداری نہ کر دے۔ چنانچہ دیکھا تو یہ پلٹی مار گئے اور کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں میں کربلا کیوں جاؤں گا، وہاں کیا رکھا ہے، ارے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں۔ بیوی دیکھ کر گھبرا گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ تو عاشق حسین ہے، یہ الٹی کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن سمجھ نہیں پائے کہ معاملہ کیا ہے، تو بیوی کیا کہتی ہے کہ تم جاؤ، میں یہاں پر مٹی پھاک لوں گی، لیکن تم کو وہاں جانا ہوگا۔ کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہا لاؤ کھانا وانا کھایا اپنے بہن ساتھ میں اور اس کو باتیں کرتے نکل گئے۔ تب دیکھا وہ چلا گیا ان کا بھائی، تب لوٹ کے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاگل ہو گئی ہو، وہ جاسوس تھا وہ ابن زیاد کا، وہ ہماری انکوائری کرنے یہاں پر آیا تھا، اس لیے میں نے اپنی بات کو پلٹ دیا۔ اے جوزا اپنے غلام کو بلایا تو کہا یہ میں گھوڑا لے جا اور جا جو سڑک ہے وہ کھڑے ہو جا، ہم آتے ہیں۔ غلام بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا ہے ہمارا آقا جا رہا ہے، حسین کے پاس جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہے اقبال۔ کھڑا ہو گیا، یہاں تیاری کر رہے تھے، پیاری یہ سمجھا رہے تھے۔ سب سے پہلے کام کیا، اپنی بیوی کو بلایا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اور جتنی ملکیت سب تمہاری ہو چکی ہے۔ جانتے تھے کہ وہاں جا کے لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقل والے لوگ ہیں۔ اصل میں عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت پیسہ دولت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں تو کیا ہے، وہ جہل ہے۔ وہ اگر عقل ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہی تو عقل والی بات ہے، وہی تو علم ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں طلاق دیتا ہوں اور جتنی میری ملکیت سب تمہاری ہو چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو، دیکھیے سوچ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میں میری شہادت میں کہ ایسا ودھوا نہ ہو جائے، اس لیے تو راستہ کھول دیا، تم شادی کر سکتی جاؤ۔ لیکن بیوی بھی اللہ والی بھی تھی، حسین والی تھی۔ اس نے کہا آپ فکر مت کریے، اللہ ہمارا والی ہے، سب سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نکلتے ہیں، لیکن ان کو سوچا کہ میں اکیلے کیوں جاؤں، کچھ اور لوگوں کو بتا دوں حسین کے بارے میں۔ تو یہ مسلم بن اوس کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حسین آ چکے کربلا میں، خط آیا ہے۔ جیسے سنا اوسجا نے کہ حسین آ گئے ہیں، یہ ان سے پہلے اپنی بیوی بچے لے کے بھگتے وہاں پر ہی خوشی کے مارے کہ میں حسین ساتھ دوں گا، میں اس جنگ کے خلاف میں۔ اب ان کا جو غلام تھا، جو کھڑا تھا گھوڑا لیے ہوئے، اس نے دیکھا صبح سے شام ہو گئی ہے، اب تک کہ تو میرا آقا آیا نہیں ہے، تو باتیں کرتا ہے گھوڑے سے۔ اور کیا کہتا ہے گھوڑے سے، کہاں جا کر کہ اے گھوڑے سن، اگر میرا آقا نہیں آیا تو ہم خود جائیں کربلا۔ اتفاقاً یہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حبیب بن مظاہر سن لیا، بڑے خوش ہو گئے، اس کو دعائیں خیر دی اور اس کو کچھ پیسے دیے اور تم آزاد کرتا ہوں آج سے نہیں۔ یہ ہے عقل والے لوگ۔ اور جاتے ہیں کربلا کے اندر، جیسے حسین نے دیکھا کہ مظاہر آ گئے ہیں، حبیب آ گئے، تو بڑے خوش ہو گئے، لپٹ گئے، بلکہ خیمے میں خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا، جیسے کچھ بہت بڑا خزانہ مل گیا حسین کو۔ تو کچھ یاد آ گیا، گلے ملتے بولتے ہیں اے حبیب، میں تم سے اپنی دی ہوئی زندگی کو واپس مانگتا ہوں۔ کیا بول رہے ہیں، میں تم کو اپنی دی ہوئی زندگی واپس مانگتا ہوں۔ تو اس میں راز کیا تھا، تو راز یہ تھا کہ ایک یہ واقعہ ہوا کہ ان کے والد جناب عبداللہ ابن مظاہر نبی کے بہت بڑے اچھے دوست تھے، صحابہ تھے، تو اکثر نبی کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار حبیب نے کہا کہ ابا جان دعوت دی، ہم حسین کو بلا لیجیے، اللہ کے واسطے ایک بار حسین کو میرے گھر لے آئیے۔ تو والد نے عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی
ایک درخواست ہے ہمارے بیٹے کی، اگر آپ حسین کو ہمارے گھر میں دعوت پہ لے آئیے۔ چنانچہ بات تھی اپنے دوست کی، آپ لے آتے ہیں تو یہ جو حبیب تھے بڑے خوش تھے، تو اپنے چھت پہ کھڑے ہو گئے خوشی ہمارے حسین دیکھنے کے لیے کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جیسے حسین دکھے تو یہ اوپر سے گر پڑے نیچے، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی محبت دیکھیے عبداللہ کی، کہ میں نے اپنے نبی کو بلایا ہے کہیں دعوت میں جو ہے خلل نہ پیدا ہو جائے، تو انہوں نے کیا کرا، حبیب کی لاش کو چھپا دیا۔ اب سب بیٹھ گئے، دسترخوان بچ گیا، تو حسین نے کہا ہمارا دوست حبیب کہاں ہے؟ تو کچھ بہانے کرتے ہیں، ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، کہ نہیں جب تک حبیب نہیں آئیں گے ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے، ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے بنا حبیب کے۔ چنانچہ جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو بہت مشکل سے خدا ہے کہ حبیب کا انتقال ہو چکا ہے، تو نبی نے کہا ہے حبیب کہاں رکھی اس کی لاش؟ بولے فلاں کمرے میں رکھی ہے۔ تو حسین کو لے آتے ہیں، تو حسین سے فرماتے ہیں نبی کہ اے حسین دعا کر دو اس کے لیے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، جو نبی آج تک نہ جانے کتنی دعا کر چکا تھا، آج اپنے نواز سے وہ دعا کرنے کے لیے، جیسے حسین دعا کری تو دیکھا حبیب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہی حبیب تھے، تبھی آپ نے کہا تھا کہ آج میں تم سے اپنی دل کی واپس مانگتا ہوں۔ اور یقین جاننا جب جنگ شروع ہوئی، جیسے کہ تھا حسین کے چاہنے والے کا ایک ہی تھا کہ سب سے پہلے میں شہید ہوں اور ہمارے بعد ہمارے، مطلب حسین کب ہو؟ جب سب ہو جائے، سارا انصار ہو جائے تب ہم جائیں گے۔ تو آپ نے واقعی ایک بہت شاندار جنگ کری اور شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا عقل والے یہ ہیں کہ جو اپنی جان کی بالا دیں گے، جان کے ڈرتے نہیں ہیں کہ مجھے موت آ جائے گی، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جان نچھاور ہے کس پر؟ اہل بیت پر، کہ اے خداوند قدوس ہم سب دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو اتنی عقل دے اور اپنے عقل کا صحیح استعمال کریں۔ عقل کا صحیح استعمال کرنا ہی علم ہے اور وہی مومن ہے، اگر علم نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی سیدنا محمد تسلیم۔ پر جس طرح چاہا اس طرح بولا، اے میرے مولا ہم سب تیرے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ، چھوٹے ہاتھ بھی ہیں، بڑے ہاتھ بھی ہیں، غریب ہاتھ بھی ہیں، امیر ہاتھ بھی، میرے مولا جوان اور بوڑھے سبھی ہاتھ ہیں میرے مولا، سب تیری بارگاہ پھیلے ہیں۔ تو ہم سب کو ان تمام لوگ اللہ پاک جو ان کی حاجتیں میرے مولا تو جاننے والا اور یہ کہنے والے مغفرہ فرما دے۔ تیرا نام ہے پاک پروردگار، تیری رحمتوں کا نہیں کچھ شمار، ایک ادنا سی قدرت تو ہی آشکار، یہ گن میں عالم 18,000 ہے زیبا تجھے اکبری سروری، میری